برائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مرحومین کے لیے شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہوئے حاضرین مجلس کے جتنے مرحومین ہیں سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلوات على محمد وعلى محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد خلقت کی وجہ سے ہم ان مجالس میں جمع ہوتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ انسان کا عمل
انسان کی سوچ کی عکاسی ہوتا ہے۔ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں؟ تو دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ مصلی عبادت پہ آتا ہے نہیں آتا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ فلاں شخص عاشق امام حسین ہے یا عاشق مولا علی ہے؟ تو انسان کا عمل بتاتا ہے کہ وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے اور کس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ تو قرآن میں آواز آئی کہ بقیت اللہ خیر لکم، اے مسلمانوں ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا اور یہ وجود تمہاری زندگیوں میں خیر لائے گا۔ کل ہم نے عرض کیا کہ خیر کا مطلب جو اعلیٰ ترین منزل، جو سپیریئر اس کی منزل ہے، وہ یہ ہے کہ تمہاری زندگیوں میں سکون آئے گا۔ اس کا مطلب جس نے امام زمانہ کو مانا اس کی زندگی میں سکون ہونا چاہیے، اور اگر زندگی میں سکون نہیں اور بولے کہ میں نے امام کو مانا ہے تو گویا کہیں نہ کہیں کوئی کمی باقی رہ گئی ہے۔ تو میں اکثر سوال کرتا ہوں کہ جس نے امام کو مانا اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کا گفٹ یہ ہے کہ میں اس کی زندگی میں اسے سکون عطا کروں، ماشاءاللہ، اگر یہ گفٹ میری زندگی میں نہیں ہے تو میرے ماننے میں کمی ہے۔ تو مومن نے کہا کہ مولانا آپ سکون کی بات کرتے ہیں، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی جب تک نیند کی گولی نہ کھا لیں۔ تو جس چیز سے میں سکون لے رہا ہوں کیا وہ میرا امام ہے؟ یا جس چیز کو میں مانگ رہا ہوں وہ میرا امام ہے؟ تو اللہ نے ایک شرط بتا دی، جب تک شرط سمجھ میں نہ آئے، اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ قرآن میں سچا وعدہ ہے کہ جو بھی امام کو مانے گا اللہ اسے سکون عطا کرے گا۔ تم سوال کر سکتے ہیں پروردگارا اتنے لوگ ہیں جو امام زمانہ کو مانتے ہیں لیکن ان کے گھروں میں جاؤ تو بے چینی ہے، ان کی زندگیوں میں جاؤ تو بے چینی ہے، رات کو بندے کو جب تک نیند نہیں آتی جب تک نیند کی گولی نہ کھا لے، اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی اس وجود کو مان لیا اس کی زندگی میں خیر بھی ہے، اس کی زندگی میں سکون بھی ہے۔ تو آدھی آیت پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ تو کسی نے کہا نا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہ قرآن کی آیت ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جاؤ۔ تو بندے خدا اگلا جملہ بھی تو پڑھو وانتم سکارا، جب تو نشے کی حالت میں۔ تو ہمارے یہاں آدھے جملے، آدھی عبارتیں، آدھی باتیں پڑھ کے نتیجہ لیا جاتا ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وجود تمہاری زندگی میں سکون لائے گا، لیکن اللہ نے ایک شرط بیان کر دی کہ ان کنتم مؤمنین، جب تک تو مومن نہیں بن جاتا تب تک وجود امام بھی تجھے سکون نہیں عطا کرے گا۔ تو شرط سکون ہی ہے کہ بندہ کیا بن جائے؟ مومن بن جائے۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ مومن کیا ہوتا ہے؟ اصطلاح عام میں ہم کسے مومن کہتے ہیں؟ دیکھیے دو چیز، ایک ہوتا ہے اصطلاح علمی، ایک ہوتی ہے عامیانہ اصطلاح۔ اب اصطلاح عام میں یہ ہے کہتے ہیں مولانا یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ میرا مومن بھائی ہے۔ تو ہم نے پوچھا یہ مسلمان اور مومن کا چکر کیا ہے؟ کہ مسلمان وہ ہے جو محمد رسول اللہ تک آئے اور مومن وہ ہے جو ولی اللہ تک۔ اصطلاح عام کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے عام اصطلاح میں یہ بولے یہ مومن بھائی ہے مطلب ولی اللہ والا ہے، اور یہ مسلمان بھائی ہے مطلب یہ محمد رسول اللہ والا ہے۔ حقیقت میں جو حقیقت میں محمد رسول اللہ والا ہو تو وہی مومن ہی ہوتا ہے۔ یہ جو ڈسکرپشن ہم نے کی ہے یہ اسلام میں ایسی کوئی نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ مومن کسے کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ دو باتیں آتی ہیں۔ یہ سارے مسلمان جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں کیا واقعی یہ مسلمان ہیں؟ کہ ہم صرف کلمہ پڑھنے سے اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں اور علی ولی اللہ پڑھنے سے ہم اسے مومن بنا دیتے ہیں؟ حقیقت میں ایمان کس چیز کا نام ہے جس کا نام خدا لے رہا ہے؟ تو یہاں وہ سارے مومنین ہیں جنہوں نے 12 اماموں کی ولایت کا اقرار کیا، لیکن اللہ یہ کہتا ہے سکون زندگی میں آئے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا، محمد رسول اللہ کہنے والا، علی ولی اللہ کہنے والا، پھر اس کو رات کو نیند کیوں نہیں آتی جب تک یہ نیند کی گولی نہیں کھا لیتا؟ پھر اس کی زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے جبکہ یہ صلواتیں پڑھ رہا ہے، یہ تسبیحیں پڑھ رہا ہے، یہ نمازیں پڑھ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ایمان کی تعریف میں نے کی ہے وہ ایمان اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک ایمان کی طاقت کوئی اور ہے۔ پروردگارا یہ ایمان کون سی دولت ہے جس چیز کو مجھے پانا ہے اور وہ سکون میں حاصل کروں جو کربلا میں سیدہ زینب کو تو نے عطا کیا تھا، جو میدان جنگ میں تو
نے حسین ابن علی کو عطا کیا تھا. اور جو شب 19 جب مولا کے سر پہ ضربت لگی سکون اتنا تھا علی کہہ رہے تھے فزتو برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم ہے کہ علی کامیاب ہو گیا. یہ کیسا سکون ہے کہ بندہ موت کے بستر پہ سو رہا ہے لیکن پھر بھی سکون کی نیند میں سو رہا ہے. یہ سکون مجھے کہاں سے ملے گا؟ جو سکون انبیاء کو دیا گیا، اولیاء کو دیا گیا، ائمہ کو دیا گیا اور ان کے ماننے والے کو دیا گیا. تو جب تک ایمان کی معنی کو نہیں سمجھو گے تب تک تمہارے وجود میں ایمان داخل ہو نہیں سکتا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دیکھیے ایک بہت بڑا فاصلہ ہے. مثلا ہم بولتے ہیں کہ اگر بندے کو اردو نہیں آتی تو میری مجلس سمجھ نہیں سکے گا. یہ تو مومن، یہ تو مسلم، لیکن لینگویج ایک بیریئر بن جاتی ہے سمجھنے کے اعتبار سے. کیونکہ ہم ہیں پاکستانی یا انڈین، ہماری مدر ٹنگ سمجھ لیں یا مادری زبان، کسی کی اردو کسی کی پنجابی. عرب تو ہم ہیں نہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ عرب ہم نہیں ہیں. اور کلام مولا علی کس میں ہے؟ عربی. قرآن کس میں؟ عربی میں. عربی ہمیں آتی نہیں. اب کبھی کبھی یہ بہت بڑا فاصلہ بن جاتا ہے قرآن کو سمجھنے کی وجہ سے. کلام معصوم کو ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم الفاظ کی اپنی تشریح کرتے ہیں، الفاظ کا اپنا معنی ہوتا ہے. مثلا ایک سوال آپ کے سامنے چھوڑ دوں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا کیا ہے؟ نور ہے. یا مولا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ عقلی یا نوری، سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، سب سے پہلے نور کو خلق کیا. یا یہ ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. تو خود سے پوچھیے نور کیا ہے؟ قرآن میں ایک لفظ ہے نور. تو جب لفظ آتا ہے تو آپ کے ذہن میں اس کا تصور آتا ہے سب سے پہلے. اب جو تصور آپ نے اپنے لیے بلڈ کیا ہے وہ اس لفظ کی معنی کہلاتا ہے. ہو سکتا ہے وہ تصور غلط ہو. مثلا جب میں کہتا ہوں نور تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں روشنی آتی ہے. تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ ترجمہ کر رہا ہوں. نور کے تصور سے کیا ذہن میں آیا؟ روشنی. اب ترجمہ کریے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کی روشنی ہے. تو اگر اسلام آباد کے لائٹس بند کر دیں یا تو ظلمت ہو جائے گی نا. پھر اللہ کی روشنی کہاں ہے؟ تو مطلب جو تصور میں لے رہا ہوں وہ تصور وہ نہیں جو خدا بتا رہا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اہل بیت نور ہیں، مولا علی نور ہیں، رسول خدا نور ہیں. آپ بچے کو بتاتے ہو نور کا مطلب لائٹ. اب مولا علی نور ہے، بچہ پوچھے کیا مطلب؟ مولا علی لائٹ ہیں، رسول خدا لائٹ ہیں. اٹ مین جب وہ چلتے تھے تو گلی روشن ہو جاتی تھی. ہاں جب چاہتے تھے تو جگہ پہ روشنی لاتے تھے. جناب افسانہ عائشہ کے لیے نا تو وہ سوئی گم ہو جاتی تھی، میں رسول جانے سے ڈھونڈ لیتی تھی. جب وہ چاہتے تھے تو کمرے کو روشن کر سکتے تھے. لیکن یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ بندے خدا کہتا ہے کہ میں ایک سفر میں تھا اور میں نے ایک شخص کو دیکھا جو زائروں کی خدمت کر رہا تھا لیکن اس کے چہرے پہ نقاب تھا، میں پہچان نہ سکا. اور رات کے اندھیرے میں جب میں نے اس کے مناجات کی آواز کو سنا تو مجھے ایسے لگا کہ میں نے پہلے اس کو سنا ہوا ہے. اور جب میں قریب سے جا کر دیکھا تو مجھے پتا چلا یہ میرا امام جعفر ہے. اس کا مطلب جب وہ چاہتے تھے تو روشنی کہیں پہ کسی جگہ کو روشن کرتے، لیکن نارمل حالات میں جب اہل بیت چلتے تھے وہ کسائی جس نے امام کو نہیں پہچانا، یا فرماتے امام زمانہ جب ظہور کریں گے اکثر لوگ کہیں گے ہم نے دیکھا تھا پر ہم نے پہچانا نہیں تھا. تو نور کا مطلب کیا ہے؟ ایک تصور جو آپ کے ذہنوں میں عام ہے، ایک تصور جو تفسیر میں اہل بیت علیہ السلام بتاتے ہیں. جب ان تصورات سے ہم دور ہو جاتے ہیں، اب یہ الفاظ کا ٹکراؤ ہوتا ہے، تبھی ہمیں دین سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ہم عرب نہیں ہیں. اسی لیے علماء فرماتے ہیں سب سے انسان کے لیے ضروری ہے کہ عربک کو سمجھنے کی کوشش کرے. وہ زبان جس میں مولا علی بات کر رہے ہیں اس زبان کو سمجھنے کی کوشش کرے، نہ کہ اپنے تصورات کو بیٹھ کر. بالکل اسی طرح ایمان کا فلسفہ ہے. ایک عقیدہ برادران اہل سنت کا ہے. وہ کہتے ہیں ابو سفیان بھی مومن ہے، اس کی اولادیں بھی مومن ہیں. تو کیوں؟ کہ کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک تفسیر اہل بیت کی ہے کہ ایمان صرف الفاظ کے تکرار کا نام نہیں ہے.
کہ میں زبان سے لفظ بولوں علی ولی اللہ اور کل دنیا بولے بندہ مومن ہو گیا. ابو سفیان کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دنیا بولے یہ مومن بن گیا. اس لیے قرآن کی آیت ہے حبیب کہہ دے اسلام لائے ہو ایمان نہیں لائے. ابھی تک ایمان تمہاری دلوں میں داخل نہیں ہوا. اٹ مینس کہ ایمان ایک الگ طاقت ہے, ایمان ایک الگ پاور ہے. ابھی اسلام لائے ہو, کیا مطلب؟ مطلب تم حکومت اسلامی کے اندر آ گئے ہو. اب تمہارے اندر جو قوانین رسول خدا نے بنائے اس پہ لاگو ہوتے ہیں, تمہاری جان محفوظ ہے, تمہارا گلا کاٹا نہیں جائے گا, مسئلہ تمہیں سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ تم اسلام کے اندر امن کی حکومت کے اندر آ گئے ہو. لیکن ابھی تک ایمان تمہارے وجود میں داخل نہیں ہوا. تو سکون ملتا ہے کس چیز سے؟ ایمان سے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ایمان کیا ہے, کہ میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ علماء فرماتے ہیں قرآن کی آیت کے تناظر میں ایمان نام ہے یقین کی منزل کا. سکون یقین میں ہوتا ہے. ایک بندہ موت سے ڈرتا ہے, کیوں ڈرتا ہے؟ اس کے اندر ایک شک ہے کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد کچھ ہے کہ نہیں ہے, پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا, پتہ نہیں مولوی جو اتنی ساری باتیں بتا رہے ہیں سچ بھی ہے یا نہیں ہے. جب تردد میں آتا ہے تو اس کے وجود میں بے چینی آ جاتی ہے. لیکن جب یقین کی منزل پہ ہوتا ہے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, اس کے ایمان میں زلزلہ پیدا نہیں ہوتا. کہ مولا فرماتے ہیں المؤمن کا جبل الراسخ, مومن کا عقیدہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے. دنیا کے زلزلے, دنیا کی آندھیاں, دنیا کے وسوسے, دنیا کی شہوتیں, دنیا کی رشوتیں اس کے عقیدے کو کمزور نہیں کر سکتی. لیکن فرمایا کچھ لوگوں کا ایمان کا رعا ہوتا ہے, مچھر کی طرح ہوتا ہے, جہاں کی ہوا لگی بندہ وہیں پہ چل پڑتا ہے. اس کا ایمان فرمایا آخری زمانے میں ایمان کو تلاش کرنا, حقیقت کو تلاش کرنا اتنا مشکل ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ اندھیری رات میں, بالکل ایک ظلمت بھری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی چلے اور بندہ اسے تلاش کر سکے, اتنا مشکل ہے. عباس نے یہ کہا کہ ہاتھ پہ جس طرح ایک انگارہ آگ رکھے اور بندہ اس سے برداشت کر سکے, آخری زمانے میں اتنا مشکل ہے. تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مقام یقین کا نام ہے. پھر سوال کروں گا یقین کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیے یا علی مدد تو سب کہتے ہیں, لیکن یقین کس کو ہے؟ یا اللہ مدد تو سب کہتے ہیں, لیکن یقین کس کو ہے؟ اللہ کہتے ہیں نا کہ جو تقوی من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب, جو تقوی اختیار کرتا ہے مطلب اللہ پہ یقین کرتا ہے, پھر اگر ایسی بند گلی آ جائے وہاں پر بھی یقین کرتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ پیٹ بھرا ہوا کہتے ہیں خدا تجھ پہ توکل ہے. یہ توکل نہیں ہے. کھانا نہ ہو, پیٹ خالی ہو, سارے راستے بند ہو جائیں, انسان ایک بند گلی میں آ جائے, وہاں بھی بولے اے خدا مجھے تجھ پر یقین ہے. اب اللہ کہتا ہے وَيَخْرُجُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, پھر میں وہاں سے راستہ بناتا ہوں جہاں سے تو نے سوچا بھی نہیں تھا. اب اگر کوئی کہے کہ مولانا اس آیت کا مصداق بتائیے, تو اس کا مصداق ہے جناب فاطمہ بنت اسد. کعبے کی دیوار کو تالا لگا تھا, مطلب سارے راستے بند تھے, بی بی کو پتا تھا میں اندر جا نہیں سکتی, لیکن اللہ پر یقین تھا. پھر خدا نے وہاں سے دروازہ بنایا جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. نعرہ حیدری, محمد و آل محمد بلند الصلوات. یعنی کس نے سوچا تھا کہ دیوار میں بھی در بن سکتا ہے, لیکن جب اللہ پر یقین ہو وہ دیوار میں در بنا دیتا ہے. تب شاعر کہتا ہے کہ حیرت میں فاطمہ ہے اندر کدھر سے جائیں, بولی دیوار کعبہ بی بی ادھر سے آئیں. حیرت میں فاطمہ تھی اندر کدھر سے جائیں, بولی دیوار کعبہ بی بی ادھر سے آئیں. غیروں کے لیے ہے آئیں تو در سے آئیں, مگر جو اہل بیت ہیں چاہیں جدھر سے آئیں. یہ منزل, یہ مقام کیا ہے؟ مقام یقین ہے. جب اللہ پہ یقین ہوتا ہے, اب یہ نہیں کہ بندہ اگر مقام یقین پر ہو تو خدا سمندر کے راستوں کو بھی موسیٰ کے لیے مسدود کر دیتا ہے. جب مقام یقین پر ہو تو پھر بندہ غار میں روتا نہیں ہے.
جب مقام یقین پر ہو تو موت کے بستر پہ سوتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ساری منازل یقین کی منزلیں ہیں. جب یقین کی منزل پر ہو تو ایمان میں زلزلہ پیدا نہیں ہوتا. لیکن بات پھر وہی کی وہی ہے کہ مولانا یہ تو باتیں ہیں, یہ یقین ہم لیں تو کہاں سے لیں؟ کیونکہ میں باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں. جب تک سولوشن نہ ملے تب تک بات کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. صرف یہ بولتا رہوں کہ نماز میں لذت ہے لذت, اور آپ بولے مولانا لذت لیں تو کیسے لیں؟ ہم نے صرف ممبر سے سنا ہے لیکن وہ لذت ہم لے نہیں پاتے. ہم نے صرف سنا ہے کہ سلمان مقام یقین پر تھا, مقداد مقام یقین پر تھا, اور میں سمیت عمار جب دار پر بھی چڑھا تو مقام یقین پر تھا. تو یہ تقی یقین ہم کیسے حاصل کریں؟ تو میرے عزیز, یقین باتوں سے نہیں ملتا, یقین نعروں سے نہیں ملتا, یقین جو میں نے شعر و شاعری کی اس سے بھی نہیں ملتا. چند لمحوں کے لیے دل خوش ہو جاتا ہے, لیکن مقام یقین تک پہنچنا. حجر ابن عدیر, مولا کے سر پہ ضربت لگی, بستر پر ہے, آنکھیں بند ہیں, اصحاب کمروں میں موجود ہیں, حجر کھڑا ہوا, عاشق علی, مولا علی کی شان میں قصیدے پڑھنا شروع کر دی. علی کے کانوں تک آواز پہنچی, مولا نے آنکھیں کھولی, کہا حسن بیٹا یہ کون ہے کہ میری فضیلت میں قصیدے پڑھ رہا ہے؟ کہ بابا آپ کا عاشق حجر ابن عدیر. امام نے کہا ذرا حجر کو بلا. قصیدے پڑھ رہا تھا کہ علی پہ جان قربان, علی پہ مان قربان, علی پہ اولاد قربان, بڑی فضیلت میں مولا قصیدے. امام نے کہا حجر زخمی حالت میں مولا. دیکھیے نا, مولا چیک کر رہے تھے کہ صرف باتیں ہیں یا یقین بھی ہے. امام نے کہا میرے قریب آ, کہا حجر آج تیرا پیٹ بھرا ہے, آج تیرے بچے تیرے گھر میں صحیح سالم ہے, بڑی سکون کی زندگی تو گزار رہا ہے. اس حالت میں میری شان میں قصیدے پڑھنا بڑا آسان ہے. اے سی چل رہا ہو, بڑا امام بارگاہ ہو, آدمی ممبر پہ بیٹھا ہو, پڑھے جائے, اس میں کون سی مشکل ہے؟ امام نے کہا حجر آج بڑا تو صحیح سالم ہے اور میری شان میں قصیدے پڑھ رہا ہے. اے حجر, کیا کل جب تیرے بچوں کی جان خطرے میں ہوگی, کل جب تو بھوکا ہوگا, کل جب تو پیاسا ہوگا, کیا اس وقت بھی علی کے قصیدے پڑھے گا؟ حجر نے جملہ کہا, فرمایا واللہ لو قطعت عربا عربا, مولا کائنات قسم ہے خدا کی, اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اسی طرح پڑھوں گا جس طرح آج پڑھ رہا. مولا نے حجر کے لیے دعا کی اور کہا حجر تو سچ کہہ رہا ہے. یہ کہنے کے بعد علی شہید ہو گئے. ایک وقت آیا جب امیر شام کی حکومت آئی, حجر کے بیٹوں کو حجر کے سامنے اور حجر کھڑا ہے, کہ حجر علی کو برا بھلا کہو. فوراً حجر کو وہ وعدہ یاد آیا جو علی سے کیا کہ حجر آج تو قصیدے پڑھ رہا ہے, لیکن کل جب وقت آئے گا کہ اس وقت بھی اسی طرح قصیدے پڑھے گا جس طرح آج پڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ حجر بیٹوں کو مار دیں گے, کمار کو پرواہ نہیں. شرعاً دیکھا جائے تو حجر تقیہ کر سکتا تھا, لیکن وعدہ کیا تھا علی ابن ابی طالب سے کہ حجر جلا دیں گے, کہ جلا دو, کہ زندہ دفن کر دیں گے, کہ زندہ دفن کر دو, کہ بیٹوں کو مار دیں گے, کہ مار دو. وقت کے حاکم نے حکم دیا کہ حجر کو مارا جائے, کہ مارنے والا جب آگے بڑھا اور حجر کو مارنا چاہا, حجر نے کہا تھوڑی دیر رک جاؤ. کہ کیا بات ہے, علی کو برا بھلا کہنا چاہتے ہو؟ کہ نہیں, اس لیے نہیں روکا, بس ایک گزارش ہے کہ مجھے مارنے سے پہلے میرے بیٹوں کو مارو. پریشان ہو گئے, حجر تو کیسا باپ ہے, باپ برداشت نہیں کرتا, کہتا میں مر جاؤں بیٹوں کا مرنا نہ دیکھوں. تو واحد باپ ہے جو کہتا پہلے بیٹوں کو مارو پھر مجھے مارو. کہ بات محبت کی نہیں ہے, مجھے ڈر ہے کہیں مجھے مرتا ہوا دیکھیں اور علی کی ولایت سے پیچھے ہٹ جائے. میں اپنی زندگی میں ان کو جنت میں جانا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ وہ مقام یقین ہے. ایسا یقین بندہ کہاں سے ڈھونڈے کہ نہ ڈرنے والا, نہ جھکنے والا, نہ بکنے والا. ایمان 3 طریقوں سے خریدا جاتا ہے. آج بھی ایمان 3 طریقوں سے خریدا جائے گا. یا تجھے مال دے کر تمہارے ایمان کو خریدا جائے گا, یا تجھے ڈرا کر دھمکا کر تمہارے ایمان کو خریدا جائے گا. تو اے مومن, یا تجھے جھکا کر تمہارے ایمان کو خریدا جائے گا. تو کس منزل پہ کھڑا ہے؟ یہ مقام یقین مجھے کہاں ملے گا؟ بچے سمجھ جائیں, جوان سمجھ جائیں. آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ مقام یقین کس چیز کا نام ہے. ایک لذت کا نام ہے یقین. اور قرآن کہتا ہے کہ جو مقام یقین پر ہے, اور اسی کی مثال قلب سلیم پر ہے. قلب سلیم مطلب وہ دل جو مطمئن ہے,
کون سا دل مطمئن ہوتا ہے؟ جو مقام یقین پر ہوتا ہے۔ اب یقین کا مطلب کیا ہے؟ آپ سب کو اللہ پہ یقین ہے؟ ماشاء اللہ۔ دوسرا سوال کروں گا، آپ سب کو یقین ہے کہ جو آدمی مر جاتا ہے اب اس کا جسم کھڑا نہیں ہو سکتا؟ ڈیڈ باڈی، ایک ڈیڈ باڈی آپ کے سامنے ہو، ایک لاشا آپ کے سامنے، کیا وہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ سوال کروں گا پھر آگے آپ ہی کا جواب آپ کو سناؤں گا، سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا مجھے۔ کہ ڈیڈ باڈی ہے، کیا وہ کھڑی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ لفظ ہی ڈیڈ ہے، ایکسپائر ہو چکا ہے، وہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ چلیے پتہ چلے کہ خدا نخواستہ برمنگھم میں ایک مومن کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے اور ان کی ڈیڈ باڈی امام بارگاہ میں لائی گئی اور منتظمین نے کہا بھائی ہم جا رہے ہیں باہر، رات کے 11-12 بج چکے ہیں، امام بارگاہ کو بند کرنا ہے اور تھوڑے مسائل ہیں، 1-2 دن ڈیڈ باڈی کو رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ مومن تھا، ہم سب جا رہے ہیں، ہمیں کام ہے، آپ اکیلے اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ بیٹھ جائیے، قرآن بھی پڑھتے رہیے، کھانا پینے کی ضرورت ہم آپ کے بعد بھجوا دیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو بند کمرے میں 2-3 دن ایک ڈیڈ باڈی کے ساتھ گزارے؟ اکثریت کہے گی نہیں مولانا، میں کہوں گا کیوں؟ دیکھیے آپ سے سوال کریے کیوں؟ جب میں نے بولا کہ ڈیڈ باڈی کھڑی نہیں ہو سکتی، ڈیڈ باڈی حرکت نہیں کر سکتی، لیکن آفر دی جائے مومن ہے، قرآن پڑھو، 3 دن ایک ڈیڈ باڈی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اکثریت کہے گی نہیں ہم ڈیڈ باڈی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اور خود سے سوال کریں کیوں؟ خود کہتا ہے کہ ڈیڈ باڈی نقصان نہیں دیتی، لیکن اندر ہی اندر میں ایک چھوٹا سا شک ہے کہیں کھڑا نہ ہو جائے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہی شک شرک ہے، یہی شک عدم یقین ہے کہ اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد، ملتے جلتے مولانا السلام علیکم یا علی مدد، پھر بولو رشوت کیوں لیتے ہو مولانا، گھر کیسے چلے گا؟ ابھی تو کہا یا علی مدد۔ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ میری ذات میں کوئی اثر ڈالنے والا نہیں، لیکن عمل سے بتاتا ہوں اللہ کے علاوہ سبھی میرے ذات میں مؤثر ہیں، اللہ مؤثر نہیں میری ذات میں۔ یہ وہ یقین کی منزل ہے جہاں تک بندے کو پہنچنا ہے۔ تو آپ کہیں گے مولانا اب کیا کروں کہ میں اس ڈیڈ باڈی سے ڈروں؟ سب کو پتا ہے کہ قبرستان میں جو لیٹے ہوئے مردے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کسی کو بولو رات کے اندھیرے میں، اب یہاں کے قبرستانوں کا تو نہیں پتا چاہے بڑے مینٹین ہو، لیکن پاکستان میں بولا جائے رات کو قبرستان چلے جاؤ، نہیں ہونا۔ اب پتا بھی ہے کہ قبر سے کوئی اٹھے گا نہیں، لیکن شک ہے شاید کھڑا ہو جائے۔ یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں۔ دیکھیے لالچ اور ڈر یہ انسان کے قاتل بن جاتے ہیں۔ 20,000 سے زیادہ لوگ آسٹریلیا اور یورپ کی آنے کی لالچ میں مر چکے ہیں، دریاؤں میں ادھر لالچ انسان کو مارتی ہے۔ دوسرا ڈر انسان کو قتل کرتا ہے۔ لوگ کرونا میں اتنے نہیں مرے، اس وائرس میں اتنے نہیں مرے جتنا پینک کے ساتھ مرے۔ ایک ریسرچ ہوئی، ایک بندہ جیل میں تھا اور اسے بولا کہ بھائی تمہیں سزائے موت سنائی گئی ہے، مثلا پرسوں تم مر جاؤ گے، الیکٹرانک چیئر پہ بٹھایا جائے گا، تکلیف بڑی ہوتی ہے، ایک سولی پہ مثلا چڑھایا جائے، بندہ تڑپ کے مرے کا بہت پین ہوتا ہے۔ تو ایک سانپ ہے ہم نے ڈھونڈا ہے، وہ تمہارے پاؤں پہ کاٹے گا، within the seconds تم مر جاؤ گے بڑے سکون سے، تو بتاؤ تمہیں کون سی موت منظور ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی سانپ سے کٹوا دو، الیکٹرانک چیئر سے اور ان چیزوں سے تو بہتر۔ یہ پریکٹیکل پینک کا آپ کو بتا رہا ہوں ڈاکٹرس کا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس مریض کو بتایا یہ سانپ ایسا ہے، جیسے ہی کاٹتا ہے نا باڈی میں اس کا پوائزن پھیل جاتا ہے، دل رک جاتا ہے، بندہ سکون سے مر جاتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ موت مجھے منظور ہے، اس سے سگنیچر کروائے، سائن کروائے کہ سانپ کے ذریعے سے مجھے مارا جائے۔ کہتے ہیں آئے ایک سانپ کو لے کر آئے، اس نے سانپ کو دیکھا، میں یہ سانپ ہے، اس کے آنکھوں پہ پٹی باندھی، پٹی باندھنے کے بعد سوئی کے ساتھ نیڈل کے ساتھ اس کے پاؤں کو ایسے کاٹا، ایسے کیا، بندہ 2 منٹ میں مر گیا، کیونکہ اس نے یقین کر لیا تھا کہ یہ سانپ کاٹے گا تو مر جاؤ۔ اب سانپ نے نہیں کاٹا، ایک سوئی اس کو ماری،
اکثر لوگوں نے یقین کر دیا تھا جسے بھی کووڈ-19 ہوگا وہ مر جائے گا. جس بھی ٹی وی چینل پہ دیکھ رہے 10 لوگ یہاں گرے 15 لوگ وہاں گرے, ایسا انہوں نے کریٹ کر دیا تھا ڈر. اب ایران میں ہم نے خود ایک جاننے والے تھے, ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے کہا لگتا ہے تمہیں کرونا ہے, بندے کو وہی اٹیک ہے. اکثر لوگ ڈر, کیونکہ ڈر پینک کریٹ کرتا ہے. پینک سے کینسر ہوتا ہے, پینک سے ڈپریشن ہوتا ہے, پینک سے لاکھوں بیماریاں ہوتی ہیں. لیکن جب آپ مقام یقین پر ہوں گے, میں اکثر لوگوں کہتا ہوں ذرا غور سے دیکھیں آپ کے جتنے مراجع اور مجتہدین ہیں ان کی عمریں 100 سال سے کم نہیں ہیں. کیا بات ہے. نہ وہ آپ والا گوشت کھاتے ہیں, نہ وہ آپ والے کھانے کھاتے ہیں, نہ ان کے پاس آپ والی لگژری لائف ہے, لیکن زندگی ویسی گزارتے ہیں جیسے علی بن ابی طالب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. جب مکتب علی اور مکتب اہل بیت کے مطابق زندگی گزارتے ہو تو خدا دنیا کی زندگی میں برکت عطا کرتا ہے, آخرت کی زندگی میں برکت عطا کرتا ہے. تو ڈر اور لالچ دونوں بری چیزیں ہیں. یقین ان دو کیفیتوں سے نکلنے کا نام ہے. جب تو مقام یقین پہ آتا ہے تو لالچ نکل جاتی ہے. پھر یہ جملہ آتا ہے, آئے مکے کے مشرک اگر ایک ہاتھ میں چاند رکھو دوسرے ہاتھ میں سورج رکھو, مصطفیٰ تمہاری باتوں کو ماننے والا نہیں ہے. پھر علی کی آواز آتی ہے کہ تمہاری حکومتیں علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. یہ علی کی جوتی تمہاری حکومتوں سے زیادہ ارزش رکھتی ہے. یہ مقام یقین ہے, کوئی خرید نہیں سکتا اس وجود کو, کوئی ڈرا نہیں سکتا اس وجود کو, کیونکہ وہ کہاں پہ پہنچ چکا ہے, مقام یقین پہ پہنچ چکا ہے. لالچ اور ڈر بہت بری بلا ہے. تو اس بندے کو کہا گیا کہ بھائی قبرستان میں جاؤ اور رات کے اندھیرے میں زمین پہ کیلا لگا دو. تو اس زمانے میں تجھے 25,000 روپیز ملیں گے. بڑی رقم تھی. ایک طرف لالچ, ایک طرف ڈر. ڈر یہ کہ قبرستان میں کوئی اٹھ کے نہ آ جائے, لالچ یہ کہ پیسہ ہاتھ سے جانے کیسے دوں. اس نے کہا ٹھیک ہے 25,000 کی بات ہے, کام تو کرنا پڑے گا. اب گیا قبرستان میں, کبھی لیفٹ اینڈ کبھی رائٹ دیکھ رہا ہے, کوئی مردہ قبر سے اٹھ کے نہ آ جائے, کیونکہ کہتا تھا مردے نہیں اٹھتے لیکن یقین نہیں تھا. اب اس نے زمین پہ کیلا لگانا شروع کیا, کیلا لگانا شروع کیا. اس نے کہا الحمدللہ کیلا تو لگ چکا ہے. اب جیسے اٹھنا چاہا تو کیونکہ لیفٹ اینڈ رائٹ دیکھ رہا تھا, نیچے نہیں, کیلا لگایا اپنی قمیض کے اوپر. یہ قمیض کا کرتا ہے نا, ایسے بڑا ہوا تو اس کے اوپر کیلا لگا دیا. اور جیسے اٹھا تو قمیض کھچی, اور جیسے کھچی کیونکہ ڈر تھا. اور جب ڈر ہوتا ہے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, وہ تمہارے سینوں میں وسوسہ مطلب ڈر لاتا ہے. اولاد کا کیا ہوگا, بیوی کا کیا ہوگا, گھر کا کیا ہوگا, ماں باپ کا کیا ہوگا, فقیر ہو جاؤ گے, ارے بیچارے ہو جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. اتنا ڈر آتا ہے کہ آپ فوراً ایک ڈیسیجن لینا شروع کر دیتے ہیں. جیسے اٹھا تو کیونکہ پہلے سے ایک چیز بلٹن تھی اس کے ذہن میں, مردوں کے اٹھنے پہ سے یقین تھا, نہ کہ نہ اٹھنے پہ یقین تھا. اس نے کہا یقیناً کسی نے نیچے سے پکڑ لیا ہے. دوست کھڑے رہے کہ بندہ ابھی آئے گا, ابھی آئے گا. صبح ہو گئی, جا کے دیکھا وہیں پہ اٹیک ہوا اور بندہ وہیں پہ مر چکا تھا. تو یہ ڈر اور لالچ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان کے وجود میں یقین نہیں ہوتا. اب آپ سے سوال ہے کہ یقین کیسے پیدا کیا جائے؟ آپ کو بولا جائے کہ یہ مومن کی ڈیڈ باڈی ہے, 3 نائٹس اس مومن کے ساتھ رکنا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنی, بے جھجک بولیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں رکنے کے لیے تیار. یہ یقین میرے وجود میں کب آئے گا؟ آج علی کا ماننے والا جن سے ڈرے, بھوت سے ڈرے, کیسا یقین ہے؟ دیکھیے نا, جب ڈر ہوتا ہے نا تو شیطان اس کو اسٹرانگ کرتا جاتا ہے. آپ ایک بند کمرے میں بیٹھے, اچھا ویسے کوئی ڈر نہیں ہوتا, لیکن 4 لوگ آپ اکیلے بھی اسٹے کر رہے ہیں اور 4 دوست آ کے انہوں نے جنوں کی باتیں کرنا شروع کر دی اور وہ تو چلے گئے. اب رات کو سو رہا ہے بندہ, اچانک سے پنکھے کی ہلکی سی آواز آئی, فوراً وسوسہ کرے گا کوئی ہے. اب بندے کا ڈر بڑھنا شروع ہو جائے گا. خواتین میں سب سے زیادہ ڈر کی حکومت ہوتی ہے, اور پھر وہی وہ مولوی اور وہ مفتی جو تعویذ دیتے ہیں وہ انہیں ڈر سے استفادہ کرتے ہیں. آپ کے ڈر کو خریدا جاتا ہے, آپ کے ڈر کو مس یوز کیا جاتا ہے, اور مس یوز کر کے آپ پہ کیا کی جاتی ہے؟ حکومت کی جاتی ہے. اب ہم اس مقام پہ کیسے ہیں؟ سولوشنز کی طرف جا رہے ہیں تو ایشوز سے, میں کیسے اس مقام اور اس مقام یقین تک پہنچوں؟ تو آپ سے ایک بات کہوں گا, یقیناً آپ کے برمنگھم میں کوئی ایک ایسا مومن ہے جس سے بولا جائے کہ اس مردے کے ساتھ رکنا ہے, وہ رک جائے گا. وہ کون ہے؟ ایک ہے, واہ واہ واہ, وہ ہے جس کی ڈیوٹی ہے مردوں کو دھونا. کوئی تو ہوگا نا, جی, چودھری فدا بھائی شاید.
ان کو بولا جائے کہ بھائی آج رات ڈیڈ باڈی کو کیا کھائے، کوئی پرابلم نہیں. وہ شاید بھوک لگے تو ڈیڈ باڈی کو دھونے کے بعد پھر 5 منٹ ادھر جا کے چائے بھی پی لے، ہاں کھانا بھی کھا لے، اسے ڈر نہیں لگتا. لیکن کوشچن یہ ہے کہ اسے ڈر کیوں نہیں لگ رہا، مجھے ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ جب تک اس چیز کی سائنس کو آپ نہیں سمجھیں گے کہ اس نے اپنا ڈر کیسے ختم کیا اور میں ڈر رہا ہوں تو میں کیوں ڈر رہا ہوں. تو اس کی سائنس یہ ہے جب کسی کام کو ریپیٹڈلی کیا جاتا ہے تب ہم مقام یقین تک پہنچتے ہیں. انہوں نے بھی جب پہلی مرتبہ کسی ڈیڈ باڈی کو دھویا تھا تو وجود میں ڈر تھا، لیکن جب ریپیٹڈلی ایک ایکٹ کو بار بار انجام دیا جاتا ہے تو بندے کا ڈر کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. پہلی مرتبہ جب کوئی قبرستان میں قبر کھودنے گیا تھا تو اس کو ڈر تھا، لیکن جب اس نے بار بار اس مزدور نے قبرستان میں قبریں کھودی تو اس کا ڈر کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. تو اب قرآن کی آیت سمجھ میں آئے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی اتنی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے مقام یقین ملے. یعنی دن میں 17 منٹ نماز پڑھنے سے یقین نہیں ملتا کہ مولا فرماتے ہمارے شیعوں کی نشانی ہے وہ دن میں 51 رکعت نماز پڑھا کرتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مطلب جب کسی کام کو ریپیٹڈلی انجام دیتے ہو تب جا کے تو مقام یقین پہ پہنچتا ہے. تو اب سوال ہوتا ہے کہ علی میدان جنگ سے کیوں نہیں بھاگے، اور وہ میدان جنگ سے کیوں بھاگے؟ کیونکہ علی کو لڑنے کی ریپیٹڈلی عادت ہو چکی ہے. کیا بات ہے، اور جو کبھی میدان جنگ میں جاتا ہے وہ میدان سے بھاگ جاتا ہے. تو یقین نام ہے تکرار عمل کا. جب کسی عمل کو ریپیٹڈلی انجام دیتے ہو تو آپ کے وجود میں کیا آ جاتا ہے، یقین بپا ہو جاتا ہے. تو کبھی عبادت کرنے سے، کبھی اللہ کا نام لینے سے مقام یقین نہیں آتا جب تک بندہ ریپیٹڈلی انجام نہ دے. صلوات پڑھے محمد ہمیں الفاظ ادا کرنے کی عادت ہو چکی ہے. عبادت میں عبد اور عابد میں سب سے بڑا فرق کیا ہے کہ مولا زین العابدین ہے. عادت اور عبادت، اب اس میں فرق کیا ہے؟ آپ سب کی باڈی میں ڈوپامین کے نام سے چیز ہے، ہارمون ہے. جب آپ ایک کام انجام دیتے ہیں وہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے. مثلا جو سگریٹ پیتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ پیتے ہیں یہ ہارمون بن جاتا ہے، اور جب ریپیٹڈلی یہ کام کو کیا جاتا ہے پھر آپ دوبارہ کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا، سکون ملے گا. اسے کہتے ہیں کہ سکون کا ہارمون. ایک بندہ ڈیلی بیسس پہ نماز پڑھ رہا ہے یہ ہارمون اس سے ریلیز ہوگا. اب جب یہ نماز نہیں پڑھے گا اس کو کیا آئے گی، میں نے کئی بار دیکھا تفتان سے، جب ہم کوئٹہ سے تفتان جاتے تھے تو بس ڈرائیوروں کو میں نے دیکھا کہ چرس بھی پیے جا رہے ہیں، نشہ بھی کیے جا رہے ہیں، بس میں گانے بھی چل رہے ہیں، لیکن جیسے اذان کی آواز آئی کہ فوراً بس سے اترا، اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو گیا. تو یہ نماز نہیں، اس کی عادت ہے. کیا بات ہے، کیونکہ بچپن سے اس نے انجام دیا ہے، وہ ہارمون اس کی باڈی میں ریلیز ہوا ہے، اب اسے عادت ہو گئی. اسی طرح ایک مومن کا کہنے لگا مولانا میں ماتم نہیں کروں مجھے مزہ نہیں آتا. میں نے کتنے گھنٹے آپ کرتے ہو؟ وہ ماتمی دستوں کا زبان تھا. تو مولانا عجیب سی ایک عادت ہو گئی ہے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے نہ کروں تو مجھے عجیب سی بے چینی ہوتی. پھر کہتا جب میں نے یہ پڑھا کہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے کہ جب آپ ریپیٹڈلی یہ کام کو کرتے ہو وہ ہارمون آپ کی باڈی میں کیا ہو جاتا ہے، اب نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے. تو یہاں پہ معصوم فرماتی یہ چیک کیا کرو کہ جو تو کر رہا ہے وہ عادت کی وجہ سے ہے یا عبادت کی وجہ سے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. عادت کے پیچھے یہ ہارمون ہوتا ہے، عبادت کے پیچھے فکر ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے کہ میں کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں. عادت میں یہ نہیں ہوتا کیوں، بس کرے جا رہا ہے کیونکہ اس کام میں کیا آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے. تو ڈیلی بیسس پہ جو لوگ جاگنگ کرتے ہیں یا دوڑتے ہیں ان کا یہ ہارمون ریلیز ہو جاتا ہے. اب نہ دوڑے تو ان کو مزہ نہیں آتا. یہاں تک کہ ریسرچ ہوئی کہ جن ممالک کی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں جب لوگوں کو پکڑتی ہیں تو وہ خاص قسم کا ٹارچر دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ ریسرچ بتائی. مثلا کسی کا ٹارچر یہ ہے کہ ایک بندے کو ڈیلی پاؤں پہ مارا جائے، مثال دے رہا ہوں. تو کہتے ہیں جب 1 مہینہ اس کو مارتے تھے پھر 1 مہینہ گزرنے کے بعد اسے درد نہیں ہوتا تو اسے مزہ آتا تھا. اس کی باڈی میں وہ ہارمون ریپیٹڈلی جب مارا تو وہ مار اس کے لیے مار نہیں رہی بلکہ اس کے لیے کیا بن گئی تھی، عادت بن گئی.
لہٰذا وہ کہتے جب ہم ٹارچر کرتے تھے تو ڈفرنٹ قسم کے ٹارچر کرتے تھے تاکہ اس کو ایک ٹارچر کی کیا نہ ہو جائے، عادت نہ ہو جائے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں عادت والا شیعہ ہوں یا عبادت والا شیعہ. کہ یہ تو نہیں مجھے مجلس سننے کی عادت ہو گئی ہے، کہ یہ تو نہیں مجھے ماتم کرنے کی عادت ہو گئی ہے، کہ یہ تو نہیں مجھے علی علی کرنے کی عادت ہو گئی ہے. ایک ہے علی علی کرنا وہ جو میں سمجھتا مارنے دار پر گیا، کیا بات ہے، واہ. اور ایک علی علی کرنا وہ جو جنگ صفین میں علی کر کے علی کے ساتھ آئے تھے لیکن وہی تلواریں جو علی کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی. ایک وہ علی علی کرنا ہے جو کوفیوں نے حسین ابن علی کو خط لکھے تھے لیکن جب کربلا میں پہنچے تو کوئی حسین کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا. تو مجھے سوچنا ہے کہ میں عادت والا شیعہ ہوں یا عبادت والا شیعہ ہوں. ایک مثال دوں گا پریکٹیکلی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے عادت اور عبادت کیا ہوتی ہے. ایران کے مولانا تھے، محرم کے دن کہتے مولانا میں گھر گیا. اب دیکھیں نا ہمارے یہاں بچوں کو بچپن سے بھائی اٹھو تو کہو یا علی مدد، بیٹھو تو کہو یا علی مدد، ملو تو کہو یا. اب بچے کو کیا ہو گئی ہے، عادت ہو گئی ہے. اب یہ بڑا ہو جاتا ہے جو بھی کرتا ہے لیکن منہ سے نکل آتا ہے. ایک مومن نے کہا مولانا میں نماز پہ بھی اٹھتا ہوں کبھی کبھی نکل جاتا ہے یا علی مدد، تو بحول اللہ قوت کیونکہ عادت ہو گئی کہ یا علی مدد کی کرتا ہوں. اب غلطی سے نکل گیا تو اور بات ہے، عامدن نہیں نکلنا چاہیے. اب کیونکہ عادت ہو گئی ہے، بولنے کی عادت ہو گئی. عادت. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ مولانا میں گھر آیا، چور نے میرے گھر کا پورا صفایا کیا ہوا، سارا سامان اس نے گھر کے صحن میں جمع کیا، بہت بڑی گٹھری بنا دی. اب رات کا وقت اندھیرا تھا کہ جیسے کھلا صحن میں گٹھری، اندر چور. اب مولانا صاحب کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا دروازے پہ نا، اب اتنی محنت کی تو اٹھا لے. اتنی بیچارے نے کئی گھنٹے محنت کر کے میرے گھر کا سامان جمع کے اٹھا لے. کہتے میں تھوڑا سا دیوار کے پیچھے کر دیکھوں چور کرتا کیا ہے. کہتے جیسے چور گٹھری کو اٹھانے آئے تو اٹھا نہیں پا رہا تھا، وزنی بہت تھی. زور لگا اس نے کہا یا علی مدد. ایران کا مطلب یہ ہے کہ چور بھی شیعہ، مولوی بھی شیعہ تھا، ظاہر وہ کنٹری شیعوں کی. تو کہتا ہے مجھے اتنا تعجب ہوا، ساری چوری کر کے اور اٹھانے میں کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا چور صاحب ادھر تو آ. میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا تو ایک یا علی کر کے ساتھ. یہ عادت والے شیعہ کسی کے گھر کی دیوار بھی چلائیں گے کہیں گے یا علی مدد. یہ نہیں، تمیز نہیں ہے. مومن کو تمیز ہوتی ہے کہ علی کا نام عبادتوں میں لیا جاتا ہے، نجاستوں میں نہیں لیا جاتا. یہ تمیز عقل سلیم انسان کو عطا کرتی ہے. سبحان اللہ. انہی گنہگار آنکھوں نے سے شیعہ دیکھے ہیں. انڈیا کا گانا آیا اور اس میں علی علی تھا، سنے جا رہا ہے کیونکہ عادت ہو چکی ہے نا علی علی سننے کی. اسے تمیز نہیں ہے. علی کا نام حدیثوں میں ہوتا ہے، علی کا نام فرمان رسول میں ہوتا ہے. کیونکہ اسے عادت ہو چکی ہے، عادی مولائی ہے اور عادی شیعہ بن چکا ہے. لہذا گانے میں بھی علی علی ہے تو اس کو کیا آتا ہے، مزہ آتا ہے. معصومی فرماتے ہم طہارتوں والے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون. اس قرآن کو، اہل بیت کے نام کو بغیر طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا. کیا بات ہے. پڑھے لکھے مشہور میں نے نوح خان دیکھے، لاکٹ پہنا ہوا ہے مولا علی کا، کنگن پہنا ہوا ہے، اس کے اوپر یا علی یا حسین لکھا ہوا ہے. میں نے کہا بندے خدا وضو ہے؟ نہیں مولانا. میں نے کہا تجھے پتا نہیں کہ اللہ کا اور اہل بیت کا نام بغیر وضو کے بدن سے مس کرنا حرام ہے. یعنی ہم ڈیلی توہین کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ علم سے دور ہو جاتا ہے اور خالی عقیدت انسان کی زندگی میں آ جائے تو جہالت بھر جاتی ہے. دوسرا جملہ میں نے کہا نا الفاظ کا بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. لوگوں کو الفاظ کے مفاہیم کا پتہ ہی نہیں ہے. آج کسی سے پوچھا جائے شیعت کا رکن ہے، وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو تبرہ کو نہ مانے اور تولا کو نہ مانے. یہ اساس ہے شیعت کی. تو یہ کہ مولانا میں تبرہ کو نہیں مانتا، تولا کو نہیں مانتا، وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمارے فروع دین میں ہے. لیکن پھر وہ تبرہ ہے کیا؟
تولا ہے کیا؟ ہم نے تبرہ کو محدود کر دیا لعنت اور گالی میں۔ جس حجر کا میں نے واقعہ سنایا آپ کو، یہی حجر ابن اسود جنگ صفین میں جب مولا کو برا بلا بولا جا رہا تھا، حجر نے بھی 4 گالیاں دے ماری۔ مولا نے فوراً بلایا، حجر کیا کر رہے ہو؟ انی اکرہ لکم ان تکونوا من الذبابین، کہ علی وہ گالیاں دے رہے ہیں کہ وہ ان کا کردار ہے۔ تو علی کا ماننے والا ہے، میں پسند نہیں کرتا کہ تو کسی کو گالی دے۔ یہ مظلومیت امیر المؤمنین ہے۔ جنگ صفین میں معاویہ کے لشکر نے مولا علی کے پانی پہ قبضہ کیا، کئی دن مولا کا لشکر پیاسا رہا، پھر مولا نے حملہ کیا، حصار کو توڑا، پانی مولا کے قبضے میں آیا۔ عمرو یاس کے پاس لوگ گئے، عمرو اب تیری خیر نہیں، کہا کیوں؟ کہا پانی پہ علی کا قبضہ ہو چکا ہے، اور تو جانتا ہے جب علی قبضہ کر لے پھر کوئی چھوڑا نہیں سکتا، کیونکہ علی نے قبضہ کیا ہے۔ کہ اگر 3-4 دن علی پانی کو بند کرے گا، اے عمرو یاس تمہارا پورا لشکر علی کے پاس چلا جائے گا، جنگ ہار جاؤ گے۔ اس لئی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کہا تو علی کو نہیں جانتا، میں علی کو جانتا ہوں۔ علی جنگ جیتنے کے لیے کسی پیاسے پہ پانی بند نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ادھر سے ادھر ہو جائے، اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ اور مظلومیت علی یہ ہے کہ مولا کے اپنے لشکر والے مولا کے پاس آتے، پانی بند کریے، پانی بند کریے، پانی بند کریے۔ امام نے کہا رسول کا فرمان ہے، ہم پیاسے پہ پانی بند نہیں کر سکتے۔ کہ یا علی ہم نہیں کہہ رہے آپ ظلم کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ 1 ہفتہ پانی بند کریں، چلیے کم از کم جتنے دن انہوں نے ہمیں پیاسا رکھا اتنے دن آپ انہیں پیاسا رکھیے، جتنے دن انہوں نے پانی بند کیا یا علی اتنے دن آپ پانی بند کریے۔ میرے مولا کی آواز آتی ہے، اگر اس نے پانی بند کیا اور اس کے نتیجے میں علی پانی بند کرے، پھر یہ بتا ابو سفیان کے بیٹے میں اور ابو طالب کے بیٹے میں فرق کیا ہے؟ یہ سوچ علوی سوچ نہیں ہے، اس نے گالی دی والا میں بھی گالی دوں، اس نے ظلم کیا، یہ سوچ نہیں ہے، یہ معصومین کی سوچ نہیں ہے۔ تجھے اپنے کردار پہ کھڑا رہنا ہے۔ کیا دنیا یاد کرتی ہے کہ واقعاً اس نے ظلم کیا، لیکن علی نے میدان جنگ میں اپنے اصولوں کو روندا نہیں۔ کہا جنگ جاتی ہے تو چلی جائے، تخت جاتا ہے تو چلا جائے، حکومت جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن علی کی عدالت نہیں جائے گی۔ تو میں کون سا شیعہ، عادت والا شیعہ ہوں یا عبادت والا شیعہ؟ عادت والی نمازیں منہ پہ ماری جاتی ہیں، عادت والی مجلسیں منہ پہ ماری جاتی ہیں۔ یہ سوچو جو کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو، یہ المیہ ہے کہ ہم نے الفاظ کے مفاہیم کو محدود کر دیا۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں پاکستان میں، پوری دنیا میں، اکثر نوجوان آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، مفاہیم کا سوال کریں۔ مثلا میں نے کہا ہمارے عقیدے کا جز ہے تولا اور اب کسی چیز کی وجہ سے کئی لوگ مجتہدین کو برا بلا بول رہے ہیں، فلاں نے کہا تبرہ نہ کیا کرو۔ کسی مجتہد نے نہیں کہا کہ تبرہ نہ کیا کرو، انہوں نے کہا کہ گالم گلوچ نہ کیا کرو، دوسرے کے مقدسات کو برا بھلا نہ کیا کرو، لیکن تبرہ کیا کرو۔ اب تبرہ ہے کیا یہ کسی کو نہیں پتا۔ ہمارے بعض لوگوں نے تبرہ، پوچھو آج آپ اپنے ذہنوں سے پوچھئے تبرہ کیا ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے مولانا تبرہ از اکول ٹو لعنت۔ تبرہ از ناٹ اکول ٹو لعنت۔ تبرہ ایک بہت بڑے سرکل کا نام ہے، ایک بہت بڑا دائرہ، اس سرکل میں ایک جز لعنت ہے، 10 چیزیں اور ہیں۔ تبرہ ایک مفہوم کا نام ہے۔ اب آئیے زیارت عاشورہ میں مجھے مولوی بتائے گا تبرہ کیا ہے، مجھے ذاکر بتائے گا تبرہ کیا ہے، یا مجھے حسین ابن علی بتائیں گے، مولا بتائیں گے نا۔ تبرہ کا مطلب یہ ہے، امام حسین فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے، نہیں، حسین تو ویسے ہی نہیں کریں گے، یہ بات بولنے کی نہیں، علی تو ویسے ہی نہیں کریں گے، یہ بات بتانے کی ہے کہ وہ بتائیں حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، وہ تو سب کو پتا ہے۔ امام نے کہا حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب تبرہ کس پر ہے؟ یزید پر ہے۔ یزید کون ہے؟ تو کہا
کہا کہ مولانا ذرا تبرہ بتائیے کیا ہے. دائرے میں سخت باتیں، پھر مزاح میں بھی کچھ باتیں سمجھاتا ہوں. میں نے کہا چلو میں تجھے بتاتا ہوں کہ لوگ تبرہ کیا سمجھتے ہیں اور اہل بیت کی نگاہ میں تبرہ کیا ہے. میں نے کہا کہ میں سندھ کی درگاہ پہ گیا. اب درگاہوں پہ آپ کو پتا ہے علی 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 نعرے لگتے رہتے ہیں، تو سب لوگ کہتے ہیں مولانا یہ مولائی ہیں. میں نے کہا چلو ان مولائیوں کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیسے مولائی ہیں. تو دیکھا کہ بھنگ تو پتا ہے نا کیا ہے، جنت کی بوٹی بولتے ہیں. اس کے پیچھے کی فلسفی ہے کہ جنت کی بوٹی ایسے نہیں بولا جاتا. پوری کہانی ہے. خلاصہ ایک صوفی تھا، وہ بڑی عبادتیں کرتا تھا، غاروں میں جا کے 40 دن 30 دن جا کے روزے رکھتے تھے، اور اس کے بعد اللہ ان کو کچھ نہ کچھ دکھاتا تھا. تو اس بندے خدا نے کوئی 30 دن 40 دن پتہ نہیں کتنے دن غار میں گیا، اس نے وہ عبادتیں کی. اس کے بعد جب پلٹنے لگا تو اس انتظار میں تھا کہ اللہ مجھے کچھ دکھائے گا. اتنے میں اس نے سبزی دیکھی جو اگی ہوئی، بھوک بھی اس کو بہت لگی، اس نے وہ کھا لی. وہ تھا بھنگ کا پودا. اس کے کھانے کے بعد اب وہ جو دیکھنا تھا اس کے، اس نے محسوس کیا کہ گرمی نہیں لگ رہی، پرواز کرنے لگا. اس نے کہا اتنی عبادت کرنے کے بعد اللہ نے یہ دیا ہے نا مجھے. وہ وہاں سے نکالی اور اپنے مریدوں کو کہا تمہارے لیے جنت کی بوٹی لایا. اس کے کھانے کے بعد جو مزہ آتا ہے عبادت کرنے میں نا، پرواز ہو جاتی ہے انسان کی. تب سے ان میں مشہور ہو گیا صوفیوں میں، اور یہ کیا ہے جنت کی بوٹی ہے. تو وہ لوگ تھے وہاں پہ چلم ہوتا ہے، آپ جائیں گے بدبو، چرس کی بدبو آتی ہے، سب آتی ہے. تو دیکھا ان کا پورا جھرمٹ بیٹھا ہوا ہے اور چرس کے سوٹے لگائے جا رہے ہیں، بھنگ پی جا رہی ہے. نشے کا ایک عالم ہے اور اس نشے کے عالم میں علی علی کیا ہے. چلو یہاں تک تو ہمیں دیکھنے کی عادت تھی، ہم نے دیکھ لیا. لیکن ایک مرتبہ میں نے کیا دیکھا، ایک بندے نے وہ سوٹا مار کے اور اس کے بعد بولا بار یزید لانا، بار شمر لانا. میں نے اسے کہا، میں نے کہا یزید بھی اوپر سے دیکھ کے پریشان ہوگا، بندہ میری پارٹی کا ہے، مجھ پہ کیوں لعنت کر رہا ہے؟ کیونکہ اس نے تبرہ کا مفہوم نہیں سمجھا. مثلی لا یبایع مثل یزید. یزید کیا تھا؟ اور سمجھاؤں آپ کے بچوں کے لیے، جب گھر جاؤ تو 2 کاغذ اپنے گھر کی دیوار پہ لگا دو. ایک کاغذ کے اوپر لکھو تبرہ، ایک کاغذ کے اوپر لکھو تولا. تبرہ کے کاغذ میں دشمنان علی اور آل علی کی جتنی عادتیں تھیں وہ لکھنا شروع کر دو. ابن ملجم کی کیا عادت تھی؟ وہ ہوس پرست تھا. ابن سعد کی کیا عادت تھی؟ وہ حکومت پرست تھا. شمر کی کیا عادت تھی؟ وہ مال پرست تھا. یزید کیا تھا؟ یزید شرابی تھا، یزید نشائی تھا، یزید زانی تھا، یزید محرم اور نامحرم کے کام کا خیال نہیں کرتا تھا، یزید قاتل حسین تھا، یزید علی پر سب کرنے والا تھا. یہ ساری صفات لکھو اور دوسرا کاغذ بنا، اس کے اوپر لکھو تولا، اور تولا میں لکھنا شروع کر دو کہ علی کی عادتیں کیا تھیں. علی عابد تھا، علی زاہد تھا، علی با اخلاق تھا، علی توحید پرست تھا. اب یہ ہے تبرہ والی عادتیں، یہ ہے تولا والی عادتیں. تبرہ والی عادتیں وہ ہیں جن سے تجھے دوری کرنی ہے، اور تولا والی عادتیں وہ ہیں جن کے تجھے قریب جانا ہے. اور بیچ میں ایک کاغذ لگاؤ جس پہ اپنا نام لکھو. اب کمپیئر کرنا شروع کر دو کہ یہاں والی عادتیں کتنی ہیں اور وہاں والی عادتیں کتنی ہیں. اور جب ساری عادتیں تمہارے وجود میں آ جائیں تو علی کی آواز آتی ہے السلمان منا اہل عادتوں کا چکر ہے. مثلی لا یبایع مثل یزید. حسین جیسا کہ ہم میں سے کوئی حسین بن سکتا ہے؟ کہ ہم معصوم بن سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں بن سکتے. حسین جیسے کا مطلب کیا ہے؟ جس کا عقیدہ حسین جیسا ہوگا، جس کی عادتیں حسین جیسی ہوں گی، جس کا کردار حسین جیسا ہوگا، جس کی گفتار حسین جیسی ہوگی، وہ کبھی بھی یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا. اب سوال آتا ہے مولانا کیا میں کسی زانی سے دوستی کر سکتا ہوں؟ نہیں میرے عزیز. کیا میں شرابی سے دوستی کر سکتا ہوں؟ نہیں میرے عزیز. بزنس کر سکتا ہوں؟ ہاں بزنس کر سکتے ہو، لیکن ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے.
اللہ اکبر. کیونکہ جتنا گناہوں کے قریب جاتے ہو، گنہگاروں کے قریب جاتے ہو، وہی عادتیں تمہارے وجود میں آ جاتی ہیں. لیکن معاشرہ اس انحطاط پر، اس تنزل پہ کب؟ کیونکہ ہم نے مفاہیم کا پتہ نہیں. عام بھی شیعہ سے پاکستان میں پوچھو نا، تبرہ کیا ہے؟ کلانت ہے. تبرہ کیا ہے؟ اور تولہ کیا ہے؟ علی ولی اللہ. تبرہ کیا ہے؟ دشمن علی پہ لعنت بھیجنا. اب وہ کہتا ہے میں نے بول دیا کہ بر دشمنان علی لعنت، تو میں نے تبرہ کر دی. اور تولہ کا مطلب ہے کہ میں نے مولا علی کی ولایت کو مانا ہے، لہذا میں کیا بن گیا؟ مومن بن چکا. نہیں، قیامت میں جب اٹھایا جائے گا، دیکھا جائے گا، مولا فرماتے کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شیئا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث ذلت نہ بنو. اگر کوئی تمہیں دور سے دیکھے تو یہ کہے جب علی کا شیعہ ایسا ہے، اس کو مولا علی کیسا. کیا بات ہے. اب یہ کجبل الراسخ مومن کی مثال مضبوط پہاڑ کی طرح ہے. یہ مثال پاکستان میں اتنی قائم نہیں ہوتی جتنی یو کے میں ہوتی ہے، جتنی یورپ میں ہوتی ہے. یہاں جگہ جگہ آپ کے اطراف میں گناہ ہے، بدعقیدتیاں ہیں، مخالفان خدا بھی ہیں، مخالفان اہل بیت بھی ہیں، اور یہاں پہ جگہ جگہ گناہ بڑا ایزلی آپ کی اپروچ میں ہے. اب یہاں پہ اپنے ایمان کو جبل بنانا ہے کہ کہیں سے بھی گناہ کی دعوت آئے لیکن میرا ایمان اتنا مضبوط ہو. اور واللہ یاد رکھیے، جو اس سوسائٹی میں خود کو گناہ سے بچاتا ہے اس کا مقام اس سے زیادہ بلند ہے جو پاکستان کی سوسائٹی میں یا ایران کی سوسائٹی میں بچاتا ہے. وہاں گناہ کی اپروچ کم ہے، یا گناہ کی اپروچ زیادہ ہے. تو جو اس میدان میں غازی بنتا ہے، فاتح بنتا ہے، اپنے ول پاور کو مضبوط کرتا ہے، اس کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد ایک سوال آپ سے اور کروں گا کیونکہ غالباً یہ شاید ہمارا آخری ہی سیشن ہے، کل عید ہو یا نہ ہو پتہ نہیں. انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ہمیں اپنے اینیمی کو تلاش کرنا ہے. جب تک مجھے دشمن کا پتہ نہیں، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہ بتائیے اپنے بچوں کو، خود سے پوچھیے. میں نے مختلف جگہوں پہ سوال کیا، اکثر کو پتہ نہیں تھا. آپ بتائیے انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ رٹی رٹائی باتیں آپ کو یاد ہیں. نفس الامارۃ بالسوء مولانا نفس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو مولانا شیطان. نہ نفس ہے نہ شیطان ہے. انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کی جہالت ہے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے کان جہولا. شیطان بھی تب گمراہ کرتا ہے جب آپ جاہل ہوتے ہو. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات. بات چھیڑی تھی، نتیجہ آپ دے رہا ہوں. اللہ ولی ہے مومنوں کا، ایمان لانے والوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور. ظلمتوں سے، اندھیروں سے نکالتا ہے. جہاں ظلمت ہے وہاں جہالت ہے، جہاں نور ہے وہاں علم ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. شہر علم رسول، اس کا دروازہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب. مولا نور ہے. نور کا مطلب کیا؟ مولا عالم ہے، علم کل ہے، عقل کل ہے. عقل بھی تب کامل ہوتی ہے جب بندے کے پاس علم آتا ہے. مطلب یہ اہل بیت ہیں جو تمہیں ظلمتوں سے نکالتے ہیں اور تجھے نور میں لے کر جاتے ہیں. مطلب جہالت کی وادیوں سے نکال کر علم کے مدرسے میں لے کر جاتے ہیں. بندہ جب مجلس میں نہیں آتا تو علم نہیں ہوتا، لیکن جب 1 گھنٹہ حسین کی مجلس میں آتا ہے تو آپ کیا لے رہے ہیں؟ یہ نور لے رہے ہیں، علم لے رہے ہیں. علم نور ہے. جب پتہ نہیں تو ظلمت ہے، جب پتہ ہے تو پردے کیا ہو جاتے ہیں؟ ہٹ جاتے ہیں. سب سے بڑا دشمن انسان کا، انسان کی اپنی جہالت ہے. ایک دلیل دوں گا تاکہ پروف کر دوں. آپ سب کو پتا ہے کہ مولا علی کی قبر کہاں ہے؟ سب کو پتا ہے. شاید ہی کوئی شیعہ ہو جسے پتا نہ ہو. دیکھ کر بھی آئے، مولا کا روزہ زیارت بھی کر کے آئے. اس چیز کا آپ کو کیا ہے؟ علم. سب کو پتا ہے. ایران کا ایک بادشاہ ہے مثلاً شاہ عباس. کسی مومن کو پتا ہے کہ شاہ عباس کی قبر کہاں ہے؟ کسی کو نہیں پتا. اب دیکھیے باریک بینی.
مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں، اب جو پتا میں دوں گا اس پتے پہ آپ چلو گے. سمجھ گئے نہیں؟ مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں، اب جو پتا، جو ایڈریس میں دوں گا. بس ایک مومن ہے، اس کا ایڈریس آپ کو پتا نہیں، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا اس کا ایڈریس کہاں ہے، اب مجھے پتا ہے آپ کو پتا نہیں، جو پتا دے دوں گا آپ چلے جائیں گے. اب وہ تو بات کی بات ہے، جب بندہ پہنچے گا تو کہے گا مولوی نے غلط بھیج دیا تھا. آج ہی ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، لوگ جاہل ہیں اور جو پتا دیا جا رہا ہے بندہ چلا جا رہا ہے، اور جب قبر میں لیٹے گا تو منکر و نکیر بولے گا تو پتے ہی غلط پہ آیا ہے بندہ خدا. مسلمان صدیوں سے غلط پتے پہ چلے جا رہے ہیں. ایک پتہ علی نے دیا، دوسرا پتہ علی کے مقابل والوں نے دیا، چل تو سبھی رہے ہیں نا. ایک جعفر صادق کے پتے پہ چل رہا ہے، ایک ابو حنیفہ کے پتے پہ چل رہا ہے. اس نے کہا اذان کا ٹائم یہ ہے، امام نے کہا یہ ہے، پتے تو دونوں لے رہے ہیں نا، لیکن میں پتہ کس سے لے رہا ہوں؟ دو چیزیں. آپ کو پتا ہے مولا علی کی قبر کہاں ہے، نجف، لیکن شاہ عباس کی قبر کہاں ہے آپ کو پتا نہیں. اب میں سید بھی ہوں، ظاہری طور پہ عالم بھی ہوں. منبر پہ آیا اور میں نے کہا کہ لوگوں، شاہ عباس کی جو قبر ہے مثلا مازندران میں ہے، ایسے ہی بول دیا میں نے. آپ نے مان لیا کہ مولوی صاحب ہیں. منبر سے بولا ہے کہ شاہ عباس کو آپ یہاں سے ایران گئے، کسی ایرانی سے کہا کہ مجھے مازندران جانا. اس نے کہا کیوں؟ کہا، آپ نے کہا مولانا صاحب نے کہا تھا. اس نے کہا وہاں نہیں کہا. آپ نے کہا ہے. آپ ضد کرنے لگے ہے کہ مولوی نے بتایا تھا. میں نے آپ کو چھونا لگا، لیکن اس منبر پر بیٹھ کر ہاتھ میں قرآن اٹھاؤں، سر پہ رکھوں اور آپ سب کو کہوں کہ علی کی قبر کربلا میں ہے، نہ میری قسم مانیں گے، نہ قرآن کا سر رکھنے پہ مانیں گے. کون سی طاقت ہے جو آپ کو ماننے سے روک رہی ہے؟ اتنا پاورفل ہے کہ میسم کو جب علم آ گیا کہ علی حق پر ہے، سولی پہ چڑھ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لیکن علی کے راستے کو نہیں گیا، کیونکہ علم تھا. حبیب کو علم تھا کہ حسین حق پر ہے. جب ہر شک کی منزل سے نکل کر یقین کے میدان میں آ گیا، اب کہا کہ خود بھی شہید ہوں، بیٹا بھی شہید کروں گا، بھائی بھی آنا چاہتا ہے تو آ جائے، کیونکہ علم سب سے بڑا طاقت ہوتا ہے. اب سچا واقعہ سنیے میرے عزیز. ہندوستان میں ایک گاؤں تھا، مولانا کہتے ہیں میں وہاں گیا، گاؤں والوں سے کہا بھائی نماز پڑھتے ہو؟ کہ مولوی صاحب کون سی نماز؟ ہمیں تو ذاکر صاحب نے بتایا کہ شیعوں کی نماز ہی کرنا ہے. نہیں، نماز ہے. بندگان خدا، اگر نماز کی معافی ہوتی تو سب سے پہلے علی کے لیے ہوتی. جب مولا علی کی زندگی کا ایک دن نہیں دکھا سکتے کہ مولا نے نماز نہ پڑھی ہو، تو علی والے کے لیے نماز کی معافی کیسے؟ گمراہ کیا جاتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ مسجد مقتل علی ہے، یہ بھی تھا ایک قافلے میں بندہ، مولانا مسجد نہیں جاتے، کیوں؟ علی کا مقتل ہے. تو میں نے کہا پھر کربلا کیوں جاتے ہو؟ مسجد میں ایک امام شہید ہوا ہے، کربلا میں 72 شہید ہوئے. ان لوجیکل باتیں کر کے لوگوں کی جہالت سے کیا کیا جاتا ہے، اس پہ پتہ کیا. لوگ سمجھ گئے ٹھیک ہے مولانا ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم جاہل تھے، آپ بتائیے اب کس طرح نماز پڑھنی ہے. اب دیکھو 400 لوگ ہو، سب کو میں وضو کرنا سکھاؤں، وقت نماز ہی گزر جائے گا. کہ کوئی گاؤں میں نہر ہے؟ کہاں مولانا نہر ہے. کہ چلو نہر پہ لے آئے، سب کو کھڑا کیا، کہا مجھے دور سے دیکھو، جس طرح میں وضو کروں اسی طرح تم سب کیا کرو، وضو کرو. مولوی صاحب نے کلی کی، پورے گاؤں نے کلی کی، ناک پہ پانی، چہرہ دھویا، سیدھا بازو، الٹا بازو. مولوی صاحب نے مسا کیا، پورے گاؤں ترتیب سے چل رہا ہے، مسا کیا. باری آئی پاؤں کے مسا کی، پانی اتنا گرا تھا زمین پہ کیچڑ ہو گیا. مولوی صاحب جیسے مسا کرنے گئے، مولوی صاحب کا پاؤں پھسل گیا. جیسے پاؤں پھسلا، مولوی صاحب نہر کے اندر. قوم تھی جاہل. کہتے مولانا لوگ پھسل کیوں رہے ہیں؟ جاہل ہیں. قوم نے سمجھا یہ بھی پارٹ آف وضو ہے. پتا نہیں تھا وضو کیسے کیا جاتا ہے، کچھ پڑھا ہی نہیں. پہلی بار کوئی آیا بتانے کے لیے کہ یہ پارٹ آف وضو ہے. اس کے بجائے کہ مولوی کو نکالتے، سارے کے سارے نہر کے اندر.
مولوی صاحب نے کہا مجھے تو بچاؤ گا، مولوی صاحب ہمیں سمجھے وضو کا حصہ ہے. تو جب جاہل قوم کے خطیب پھسلتے ہیں تو پوری قوم پھسل جاتی ہے. ہائے 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 ہائے. جب جاہل قوم کے لیڈر پھسلتے ہیں تو پوری قوم پھسل جاتی ہے. اسی لیے امام نے فرمایا اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، یہ علم شیعوں کی میراث ہے. کہ ڈیلی بیسس پہ کتنے صفحے قرآن کے، کتنے صفحے نہج البلاغہ کے پڑھتا ہوں. تو یہ علم ہے جو آپ کو جہالتوں سے نکالتا ہے اور میدان ولایت علی ابن ابی طالب لے کر. ولایت کو ہلکا نہ سمجھیے، ولایت پہ عمل کرنا یہ میثم کا کام ہے، سلمان فارسی کا کام ہے. تو صرف علی کی ذات کو نہ مانیے، علی کی بات کو بھی مانیے. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں ہم ہر مجلس میں آتے ہیں لیکن ہر مجلس سے راضی نہیں ہوتے. مولا کس مجلس سے راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا جس میں مومن آئے رات کو گھر آئے یہ سوچے آج میرے وجود میں تبدیلی کیا ہے. اگر مجلس تجھے موٹیویٹ کرے تو میں ایک مجلس سے نیت کرو آج کے بعد ایک گناہ نہیں کروں گا. انعام حسین ابن علی ہے. مولا مجھے پتا ہے میری بری عادتیں کیا ہیں. ہر انسان اپنی عادتوں کو بہتر جانتا ہے. میں کون سے شرعی کام کو انجام نہیں، میں کون سے حلال و حرام کو انجام دیتا ہوں نہیں دیتا. نیت کر کے مولا آج آپ کی مجلس میں آیا ہوں. خدا جانتا ہے قلب حسین کو سکون ملتا ہے جب ایک مومن ایک گناہ کو چھوڑتا ہے، ایک برائی کو چھوڑتا ہے، جب وہ کمپلیٹلی تبرہ کرتا ہے، تمام تر برائیاں جو دشمنان اہل بیت میں تھی ان سے دوری کرتا ہے، اور وہ تمام تر نیکیاں جو اہل بیت میں تھی ان کو اپنا لیتا ہے. تو اب اس پہ اللہ کے ملائک اپنی رحمتوں کو نازل کرتے ہیں. 10 بددعا ہیں جناب سید آپ لوگوں کے. اس دیار میں بھی غم حسین مناتے ہیں. دنیا اپنے کاموں میں مشغول ہوتی ہے لیکن آپ فرش اعلیٰ پہ آتے ہو، حسین حسین کرتے ہو، علی علی کرتے ہو تو سیدہ دعا کرتی ہیں. خوش نصیبی ہے کہ بی بی کی زبانوں کے ہم گنہگاروں کے لیے دعا کے جملے ہیں. جس طرح وہ ہمیں خوشیاں دے رہے ہیں الجزاء الاحسان الا الاحسان، ہمیں بھی خوشیاں دینی چاہیے. دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اہل بیت کی مظلومیت. ایک بہت بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں ضروری نہیں لمبے چوڑے مسائل پڑھیں. بعض اوقات یہ بھی ایک ممبر کی غلط روش ہے، لوگوں کو زیادہ رلانے کے لیے زیادہ مسائل پڑھ جاتے ہیں. کبھی کبھی اس سے دل قسی ہو جاتا ہے. مطلب آپ سخت مسائل سنیں گے پھر کوئی بقول آپ کی سوچ کے ہلکا مسائل ہوگا تو آنکھوں سے آنسو ہوں گے. آیت اللہ شیرازی فرماتے ہیں ذاکر نے جب مسائل پڑھنا شروع کیا اسے روک دیا، کہا ایک شیعہ کے لیے اور اس کے رونے کے لیے یہی کافی اگر وہ سنے کہ علی کی بیٹی شراب یہی اس کے رونے کے لیے کافی، زیادہ سننا نہیں پڑتا. تو قلب اگر قلب امام زمانہ سے مل جائے آپ اندازہ کریں کہ ہم سنتے ہیں کتنا روتے ہیں، دل میں کتنا دکھ ہوتا ہے. اب یہ سوچیں کہ قلب امام زمانہ پہ کیا ہو جاتی ہے. وقت نہیں ہے ورنہ اگر شہری کا میں واقعہ سنا تھا جن کے اللہ نے آنکھوں سے پردے ہٹائے، انہوں نے کربلا کے مصائب کے کچھ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے. رو رو کے کہتے ہیں میں نے 2 منظر دیکھے، میرا دل پھٹ رہا ہے، مجھے نہیں پتا امام زمانہ نے کیسے دیکھا. کہ فرماتے ہیں مومن ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے دادا حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے. مطلب روزانہ مولا کا دل غم زدہ ہے. دعا کریں کہ اپنے عمل سے امام کے دل کو 2 خوشیاں عطا کریں.
یتیم مختصر روایت پر بڑی سخت روایت ہے. کسی نے کہا مولا کیا شمر کی اپنی بچی نہیں تھی؟ امام نے کہا صاحب اولاد ہے. کہ مولا پھر سکینہ کو اتنا کیوں مارتا تھا؟ امام نے کہا دشمنی سکینہ سے نہیں تھی. اے مومن اگر کوئی تجھے تکلیف دینا چاہے اور زیادہ دینا چاہے وہ تجھے تکلیف نہیں دے گا، تیرے سامنے تیری بچی کو مارے گا. کہ یہ جب جب میرے دل کو آگ لگانا چاہتے تھے، جب جب زینب کو دکھانا ہوتا تھا، ہمارے سامنے ننھی سی بچی کو مارتے تھے. مختصر کروں تاکہ سمجھ سکو مولا سجاد 40 سال کیوں روتے. کسی نے کہا مولا جب بھی دیکھو کہتے ہیں شام شام شام. مولا شام میں ایسا کیا ہوا تھا؟ رو کے کہنے لگے ایک رسی تھی اور 18 گردنیں تھی. رسی نے میرے مولا سجاد کو بڑا رلایا. ایک رسی تھی اور 18 گردنیں تھی. قدیمی مومنوں میں اشارہ کروں گا عزیزو، کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا تھا. فرماتے جب جب میں کمر کو سیدھا کرتا تھا سکینہ کی آواز آتی تھی بھیا سجاد میرا گلا گھٹ رہا ہے. اتنے میں یزید دربار میں آیا. اس نے شمر نے کیا باتیں کی؟ جیسے تخت پہ بیٹا پہلا سوال کیا حسین کی 4 سالہ بچی کہاں ہے؟ لئی نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا. ملونے کا بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں. راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلے. دوبارہ کا بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلے. تیسری مرتبہ کا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتی؟ امام سجاد کی آواز آئی ملعون بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے. بچی کی آواز کیسے نکلے؟ لئین حکم دیا رسی کھولی جا. جیسے رسی کھلی دھیمی سی آواز میں کہا میرا نام سکینہ. لئی نے کہا بچی تیرے ہونٹوں کو دیکھ کے لگتا ہے تو نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے. کہا میرے قریب آ میں تجھے کھجوریں دوں گا. بچی نے مولا سجاد کو دیکھا کہ سکینہ آگے چلی جا. کہ یہ نہ کہ ہم نے پوچھا تھا پر بچی نے بتایا نہیں تھا. ننھی سی بچی لئی کے قریب آئے. تاریخ لکھ دیے عرب تشت میں کھجوریں رکھتے تھے. ملعون نے حکم دیا تشت بلایا جائے. تشت پہ کپڑا تھا. بچی نے سمجھا کھجوریں ہے. جیسے سکینہ کو تشت دیا بچی نے کپڑا ہٹایا. قیامت کا منظر تھا. بچی نے کیا دیکھا؟ کٹی ہوئی گردن. اللہ کسی بچی کو بابا کا کٹا سر نہ دکھائے. سر کو سینے سے لگایا. او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، او میرے غریب الوطن بابا. او بابا شمر نے مجھے بڑے تماچے مارے. او بابا میرا اصغر مار گیا. على القوم الظالمين
اے خدا یتیمہ بچی کا بس ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے عوان و انصار میں شریک فرما، یہ گریہ یہ مجالس اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، مومنین میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما، جتنے اختلافات انہیں دور فرما، پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، مراج عظام کی حفاظت فرما، پروردگارا کتنے بیماروں میں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد